ایوان میں حکومت اور پی ٹی آئی کی تلخی کے بعد آج اسمبلی فلور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا میچ پڑ گیا اور سب سے بڑی حکومتی اتحادی اپوزیشن بینچز پر جانے کی دھمکی لگاتے ہوئے بطور احتجاج اسمبلی کارروائی کا بائیکاٹ کر کے باہر چلی گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تازہ ترین لڑائی کی وجہ بنا ہے مریم نواز کا وہ بیان جو کہ انہوں نے گزشتہ روز دیا تھا اور میرا پانی میرا پیسہ کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پنجاب کو مشورہ دینے والے اپنا مشورہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ آج اس بیان کا پیپلز پارٹی کی جانب سے بھرپور رد عمل آیا ہے، جو کہ پہلے ہی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فنڈز نہ دیے جانے پر وفاق اور نون لیگ سے ناراض ہے۔ ایوان کی کارروائی شروع ہونے پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر نے مریم نواز کے حالیہ بیانات پر شدید تنقید کی اور سوال اٹھایا کہ ہمارا پانی، ہماری نہر، ہماری مرضی کا کیا مطلب ہے؟ نوید قمر کے بقول پانی دریائے سندھ کا ہے اور پورے پاکستان کا ہے، ایسے بیانات پر افسوس ہوتا ہے۔ ساتھ ہی نوید قمر نے پیپلز پارٹی کو موجودہ حکومت کا اتحادی ہونے پر ملنے والے تانے کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑی دھمکی بھی دے ڈالی۔ وہ دھمکی کیا تھی؟ آئیے ذرا آپ کو سنواتے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھیں اور بھائی ٹھہر جو یہ حالات جو جا رہے ہیں بالکل آئیں گے ادھر ہی۔ حکومت سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے حالات رہے تو وہ وقت دور نہیں، اور پھر اس کے بعد حکومت چلائیں۔ ماشاءاللہ آپ بادشاہ ہیں، آپ ہر طریقے سے چلائیں۔ پیپلز پارٹی کی دھمکی اور اس کے واک آؤٹ پر حیران پریشان حکومت کے پاس مریم نواز کے بیان پر معذرت کرنے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات بیٹھ کر حل کرنے کی یقین دہانی کروانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، جس کا اظہار وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کچھ اس انداز میں کیا۔ یہ بھی ذرا سنیں۔ یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اسے گھر میں بیٹھ کے طے کریں گے۔ یہ جو لفظی جنگ ہے یہ سیاست کا حصہ ہے، اب معذرت خواہ ہیں ہم اس پہ اگر کسی کے حوالے سے دل آزاری ہوئی ہے، اور گھر کے بڑے انشاءاللہ العزیز بیٹھ کے اس کو حل کریں گے۔ میڈیا ذرائع اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے بڑھتی لفظی جنگ اور تحفظات کا معاملہ براہ راست وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم سے وطن واپسی پر پیپلز پارٹی کا وفد باقاعدہ ملاقات کر کے تحفظات کا اظہار کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے قائم کمیٹی کی کارکردگی اب تک کوئی خاطر خواہ نتائج پیش نہیں کر سکی اور معاملہ جوں کا توں وہیں کا وہیں اٹکا ہوا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا بڑھتا تناؤ اب کس طرف جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے تحفظات اب دور کیسے ہوں گے؟ پیپلز پارٹی کے مائنڈ میں ہے کیا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر صاحب۔ السلام علیکم نوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر کہ آج جو آپ کی تقریر کا ہر طرف چرچا رہا اور جو آپ کا سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب تک معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے پیپلز پارٹی کا ایوان میں آنا بہت مشکل ہے، نہیں آئیں گے ہم ایوان میں، اور اگر معاملات مزید آگے گئے تو اپوزیشن بینچز پر بھی جانا زیادہ دور نہیں ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی نے اپنا ذہن بنا لیا ہے اور معاملات واقعی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے گئے ہیں، یا یہ محض ویسی ہی دھمکی ہے جیسی کہ آپ لوگ ان کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھانے سے پہلے دے رہے ہیں ایک سال سے؟ دیکھیں بات سیدھی ہے۔ ایک تو خیر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایوان میں نہیں آئیں گے، ایوان میں تو ضرور آئیں گے۔ ایوان ہمارا ہے، لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے اور ہم اپنا فورم تو کسی صورت میں بھی خالی نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں تک حکومت کو سپورٹ کرتے رہنے کا تعلق ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ پالیٹکس میں کوئی ایسے لو افیئر تو نہیں ہوتا نا، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی تو پہلے تو کہا کہ بھائی اگر آپ عزت بھی نہیں کر سکتے اپنے الائز کی، ادھر بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ خاص کر شکایت پنجاب حکومت کے ساتھ اس لیے بھی رہی ہے کہ جو معاہدہ دونوں پارٹیوں کے درمیان ہوا تھا اس کی وہ شق جو کہ پنجاب حکومت سے جو ہے تعلق رکھتی ہے، اس کی تو امپلیمنٹیشن ڈے ون سے نہیں ہوئی، وہ آج دن تک نہیں ہوئی۔ تو کیا ہم یہ سوچے کہ آدھا ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا، پارٹی ٹو پارٹی معاہدہ تھا، کوئی فیڈرل گورنمنٹ اور پارٹی کا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ سو دے ہیو ٹو چینج دی ایٹیٹیوڈز، بیسیکلی ایٹیٹیوڈ چینج کی بات ہے۔ اب سوال یہ کہ دیکھیں اگر ہم حکومت میں نہیں ہیں، عہدے نہیں ہیں، وزارتیں نہیں ہیں، ایکسیپٹ وہ جو ہماری کانسٹیٹیوشن پوزیشنز ہیں، تو پھر ہم میں تو کیا تکلیف ہے؟ اگر ہم ادھر بیٹھ جائیں گے، تھوڑا زیادہ آزادی سے ایکسپیریمنٹ کر سکیں گے۔ بالکل جی
پوائنٹ یہی ہے آپ کا کہ جو آپ نے کہا نا کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے پالیٹکس میں، آپ لوگ گیو تو کر رہے ہیں، ٹیک آپ لوگوں نے کوئی اس طرح سے بہت نہیں کیا. آپ نے صحیح فرمایا کہ کابینہ کی پوزیشنز آپ لوگوں نے نہیں رکھی ہیں، صرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں. تو یہ پھر اتنا زیادہ گیو اینڈ ٹیک اور یہ اتنی زیادہ صبر اور برداشت پھر کیوں ہے پیپلز پارٹی کا؟ پاور شیئرنگ فارمولا بھی دیکھیں نہیں طے پیپلز ہو رہا. پارٹی یہ نہیں چاہتی، وہ تو پیپلز پارٹی ٹیک کر یہ رہے نہیں ہیں، وہ چاہتی. ٹیک میں ہیں، آپ لوگ گیو میں ہیں. اچھا ذرا سن لیں بھی جواب. دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، اور یہ ہمارا پرنسپل کا ایشو ہے کہ ہم ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ خطرات، کیونکہ ہم کافی دفعہ اس قسم کے حالات کو بھگت چکے ہیں. پیپلز پارٹی اگر ریسپانسبلی نہ چلے اور آج کہہ دے کہ چلیں اب چھوڑ دیتے ہیں، حکومت کو گرنے دیں، اگر حکومت گرتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یا تو ہم الیکشنز کی طرف جائیں، آیا ہم اس وقت انسٹیبلٹی وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو اکنامک حالات ہے اس کے صورت میں، یا کوئی اور انڈیموکریٹک راستہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم وہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس پرنسپل کو بچاتے بچاتے ہم پارٹی کو تو نہیں ختم کر دیں گے نا. سو دیر از اے لمٹ ٹو وچ وی کین گو. ہم حکومت کو یہی کہہ رہے تھے، آج بھی سمجھا رہے تھے کہ بابا ہم پازیٹیو طریقے سے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہم اگر کوئی اپنی ماضی کی جتنی بھی ہم نے تکلیفیں دیکھی ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم نے کچھ کھویا کچھ پایا والے اصول کے تحت کچھ چیزیں سمجھیں کہ یہ بہتر ہے یہ طریقہ. اگر اس کو بھی آپ پازیٹیولی نہیں لیں گے اور نیگیٹیولی کہیں گے کہ جاؤ اپنے ملک میں جا کے کرو، تو ملک تو یہ ہمارا ہے، ایسا صرف کسی ایک پارٹی کا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اسٹیبلائزیشن آف پاکستان چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی لالچ کے تحت نہیں کھڑے. تو اگر آپ اچھا، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں بھی ری تھنک کرنا پڑے گا نا کہ کیا ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے ہماری حکومت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو رویے کی بات آپ کر رہے ہیں نوید قمر صاحب، تو تارڑ صاحب کی جو آج کی معذرت ہے وہ آپ کو قبول ہے جو مریم نواز صاحبہ کے بیان کے اوپر انہوں نے کی ہے، یا از دیٹ ناٹ انف؟ نہیں، قبول ہے نہ قبول کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ دس از نا کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں. بات ہے کہ آئندہ آگے چلتے ہوئے عمل کیا ہوگا، ایٹیٹیوڈز کیا رہیں گے، کیا ایک یہ سمجھا جائے گا اس کو جو جیسچر ہم کر رہے ہیں اس کو پازیٹیولی لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. اگر پازیٹیولی سیاسی طور پہ اور یہ بات ڈیفینیٹلی فیصلہ صرف اس لیول پہ نہیں ہونا، بلکہ دونوں پارٹی کی لیڈرشپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں. کوئی ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں نا، ہم ایک پولیٹیکل کاسٹ تو ہر وقت پے کر رہا ہوتا ہے، کہ کوئی پارٹی بھی پے کر رہی ہوتی ہے. جب ایک فیصلہ جو کہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا پاپولر بھی ہو، پنجاب کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی یہ اس چیز کے حق میں نہیں تھی کہ ہم بہت زیادہ مسلم لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں. جی. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ نہیں، بہتر ہے کہ ہم اسٹیبلٹی لائیں اور اس حکومت کو باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. لیکن دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ، اور پھر ہم پیچھے کا بھی سارا یہ پچھلے 1 سال 1.5 کا ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کس قسم کی ایکویشن تھی. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، وہ بیٹھتے تھے آپ لوگ ان کے ساتھ، وہ لوگ آپ کے ساتھ، کوشش ہوتی رہی کہ بھئی اس کو آگے لے کر چلیں، معاملے کو حل کریں. لیکن پھر جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ میرا پانی اور میرا پیسہ. تو پھر تو آپ لوگوں کے پاس بھی یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کہہ سکیں کہ بھائی پھر میرا ووٹ اور میری مرضی، پھر ہم اپنے ووٹ کا فیصلہ پھر اپنے حساب سے کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، لیکن یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا، ایسے رسپانسبلی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے اب یہ طے ہے کہ آپ لوگ ان سے ملاقات کر کے سارا کچھ ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھئی اب یہ ہمارے تحفظات ہیں اور اس کا بارے میں بتائیں کہ آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے سارے مسئلے کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہی ہم کوشش کریں گے کل کے دن میں جو آپ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں اس کی ایک میٹنگ ہو جائے، اور ایشوز جو ہیں ان کے آنے سے پہلے ہی کچھ ایک ڈائلاگ میں چلے جائیں، تاکہ فوراً کوئی کریکشن، کورس کریکشن جو ہے وہ ہمیں نظر آئے.